حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے بیت المقدس تشریف لے گئے۔ آپ کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے ساتھ تھی۔ ایک جابر ظالم کے علاقے سے گزرے، اس کو کسی نے بتلایا کہ ان کے ساتھ ایک عورت ہے جو کائنات کی حسین ترین عورت ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ پیغمبر کی بیوی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارہ سے فرمایا کہ اگر اس جابر ظالم کو پتہ لگ گیا کہ تو میری بیوی ہے تو وہ میرے اوپر غالب آئے گا، وَيَقْتُلْنِي، اور مجھے قتل کر دے گا۔ اس کی یہ عادت ہے کہ عورت کو لینا چاہتا ہے تو خاوند کو قتل کر دیتا ہے۔ اگر تجھ سے پوچھے تو اس سے کہہ دینا کہ میں ان کی بہن ہوں، کیونکہ مذہب کے اعتبار سے تو میری بہن ہے، اور اس وقت روئے زمین پر صرف ہم دو ہی مسلمان ہیں۔ تو جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ خوبصورت عورت ہے، اس نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلوایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اس ظالم بادشاہ کے پاس پہنچی، اللہ تعالیٰ نے اسے قدرت نہ دی کہ وہ اپنا ہاتھ حضرت سارہ کو لگا سکے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ گر پڑا اور پاؤں مارنے لگا، حتیٰ کہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ سے دعا مانگنے لگ جاتی ہے کہ اے اللہ، میں تیرے اوپر اور تیرے رسول کے اوپر ایمان لا چکی ہوں، میری شرمگاہ میرے خاوند کے علاوہ کسی کے لیے حلال نہیں، اے اللہ اس کو سب پر حرام رکھ۔ تو اللہ نے اس ظالم کے ہاتھ کو روک دیا۔ 3 مرتبہ اس کو جھٹکا لگا، ہر مرتبہ کہتا رہا کہ آپ میرے لیے دعا کرو، میں دوبارہ یہ حرکت نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اس خوف سے کہ یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے اسی نے مارا ہے، اس لیے وہ دعا کر دیتی، اس کا ہاتھ چھوٹ جاتا۔ تیسری مرتبہ اس نے کہا اللہ سے دعا کرو میرا ہاتھ ٹھیک کر دے، میں قسم کھاتا ہوں تجھے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعا مانگی، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ وہ اپنے خدمتگاروں سے کہنے لگا کہ تم میرے پاس کسی جن کو لائے ہو؟ وہ لوگ عجیب و غریب باتوں کو جنات کی طرف منسوب کرتے تھے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ آپ میرے علاقے سے عزت و وقار کے ساتھ چلی جائیں اور خدمت کے لیے حاجرہ کو ساتھ لے جائیں، یعنی خدمت کے لیے حاجرہ باندی کے طور پہ دے دی۔ جب سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی، دیکھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے نماز ہی میں ہاتھ کے اشارے سے پوچھا کیا بنا؟ کہا اللہ نے بہتری فرمائی اور اس ظالم کا ہاتھ روک دیا، اور خدمت کے لیے رب العالمین نے ہمیں حاجرہ دی ہے۔ تو معزز طالبات، یہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کی بیوی تھی، عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے والی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو عفت کا طالب ہے اللہ اس سے عفت دے دیتے ہیں۔ کل بھی ہمارا جو سبق تھا وہ حیا اور حیا کے متعلق تھا کہ خواتین کو حیا سے بھرپور زندگی گزارنی چاہیے۔ تو اس لیے جب بھی کبھی ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ یہاں عزت کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے، تو وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کر دیں، رجوع اللہ کی کیفیت بنائیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عزت اور ناموس کی حفاظت فرمائیں گے۔